السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے نا، وہ تھوڑا سا میرا مطلب کہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے۔ آج کے ولاگ میں نا میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوگا۔ اب خدا نخواستہ ایسے بھی نہیں ہے کہ میں کوئی 70 سال کی بوڑھی ہوں یا میں بہت زیادہ لائف اپنی گزار چکی ہوں اور آپ کے ساتھ تجربے شیئر کر رہی ہوں، لیکن میں ظاہر سی بات ہے ٹین ایج سے نکل چکے ہیں، 30+ ہیں اور شادی کو بھی ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو بس میں اپنی جو ہے نا میرڈ لائف کے نا کچھ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اب بات شروع کرتے ہیں اس برنر سے۔ اب برنر کی کنڈیشن دیکھ کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مطلب ولاگر ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اور برنر کی کنڈیشن دیکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ پوائنٹ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچن جو کہ میری ویڈیوز میں اکثر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، یہ مجھ اکیلی کی مطلب کہ وراثت میں نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا 3 لیڈیز، مطلب کہ ہم 3 دیورانی جٹھانیاں جو ہیں نا، اس کو ہم شیئر کرتی ہیں۔ تو بس آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ میری جہاں تک سوچ ہوتی ہے نا، کچن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہارڈلی کوئی بھی عورت جو ہے نا شیئر کر سکے۔ اچھا، جو سسرال میں ہم رہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں، وہ تو ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر چیز اکٹھی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہوتا ہے، سب چیزیں اکٹھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کی کوئی چیز مطلب کہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا نا۔ لیکن جب آپ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں کہ جہاں پر آپ نے انڈیویجول ہر چیز کرنا ہے، مطلب کوکنگ آپ کی انڈیویجول ہوگی، ہر کام آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے، لیکن آپ کو اپنا کچن شیئر کرنا ہے، تو یار یہ نا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تھوڑا نہیں کافی مشکل لگتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا میں الگ ہوئی تھی، مطلب سسرال میں جو بھی سرکمسٹانسز تھے اس وقت، جیسے بھی حالات بنے، تو مطلب کہ میں 6 سال رہی اپنے ان لاز کے ساتھ، پھر میں الگ ہو گئی، تو یہ کچن مطلب کہ مجھے ملا، ٹھیک ہے، پھر میں یوز کرتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے نا 4 سال تک میں اکیلے جو ہے نا اس چولہے کو یوز کیا۔ اس وقت میں اس کی ہر چیز کو بہت کیئر سے، کیونکہ وہ میری یوز میں ہوتا تھا تو بس مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کرنا ہے، تو میں ان کو اس حد تک مطلب کہ گندہ ہی نہیں ہونے دیتی تھی، بس اس کو سمیٹ کے رکھ دیتی۔ پھر میری ایک دیورانی میرے ساتھ الگ ہوئی، تو مطلب کہ سب لوگوں نے باتیں کی کہ یار اب جو ہے نا ان کے جھگڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہ میرے ساتھ 1 سال تک رہی، ہم نے شیئر کیا اپنا کچن، لیکن ہماری کبھی بھی کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اچھا، ہم جو ہے نا دیورانیوں میں سب سے بیسٹ بات پتہ کیا ہے کہ ہم نا آپس میں کبھی بھی نہیں الجھتے، ایون کہ بچوں کے معاملے میں بھی نا ہماری کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سال کے بعد میری مطلب ایک اور جٹھانی وہ بھی الگ ہو گئی، تو مطلب مسئلہ یہ تھا کہ نیچے جو ساس کا مطلب جو گھر ہے وہاں پہ ایک کچن ہے، تو اوپر ایک کچن ہے، تو بس وہ بھی پھر اوپر ہی آ گئی۔ تو سب نے پھر کہا کہ نہیں، اب تو ان کے صحیح مطلب کہ ان کے جو ہے نا صحیح رولے رپڑے ہوں گے، لیکن یار الحمدللہ اس کو بھی الگ ہوئے ہوئے نا، مطلب کہ دونوں کو میرے ساتھ آئے ہوئے 2 سال ہو چکے، لیکن آج دن تک ہماری جو ہے نا کبھی کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آج جو ہے نا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، مطلب کہ جو بہت ضروری ہے، مطلب آپ کی لائف میں بھی، بہت ساری لڑکیوں کی لائف میں ایسا وقت آ سکتا ہے، بلکہ آتا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ مینیج بھی کر لیتے ہیں، بہت سالوں کے ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے ڈسپیوٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے میں پتہ ہے کیس میں کیا بات ہے، کسی نہ کسی ایک کو جو ہوتی ہے نا قربانی دینی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے کیس میں کہوں نا کہ میں قربانی دیتی ہوں، تو ایسا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، میں قربانی یہ نہیں کہ میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دے رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی ہوں، اب بات یہ ہے کہ بچے ان کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، تو صبح مطلب اسکول ٹائم آپ کو پتہ ہے بچوں کا ایک ہوتا ہے، تو میں جلدی اٹھ جاتی ہوں، مطلب جیسے کہ میں ان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاتی ہوں، میں بچوں کا لنچ بھی بنا لیتی ہوں، بریک فاسٹ بھی بنا لیتی ہوں، میں فری ہوتی ہوں تو یہ اٹھ کے آتی ہیں، تو ان کو مطلب کہ آسانی ہوتی ہے نا۔ اچھا، 3 بندے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک کچن ہے، ایک چولہا ہے، تو مطلب 3 عورتوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت ساری مدرز ایسے ہی کرتی ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا اور اگین جو ہے ہم سو جاتے ہیں، ہم بھی تقریباً سبھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر اس پوائنٹ پہ میں پھر کیا کرتی ہوں کہ میں اگین ان سے پہلے اٹھ جاتی ہوں، اپنی دیورانیوں سے، مطلب کہ ان کے آنے سے پہلے۔ اب یہ جو میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں نا، یہ میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے مطلب کہ کر لی، یہ سارے کام میں پہلے کر لیتی ہوں، میں سالن بھی بنا لیتی ہوں، میں ناشتہ وغیرہ، برتن وغیرہ، مطلب جو میرے کچن کے کام ہوتے ہیں نا میں سب کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اور یہ اٹھ کے آتے ہیں، مطلب یہ آتی ہیں تو ان کو چولہا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل فری ملتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار اس طرح سے نا ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر آپ کو تھوڑے بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، پھر جب مجھے نیڈ ہوتی ہے نا، اگر میری مطلب میں جس ٹائم بھی کچن میں آؤں گی، اگر مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں تنگ نہیں کرتی ہے، تو اگر مجھے کوئی کام ہوگا نا ارجنٹ، تو وہ میرے ساتھ پھر کمپرومائز کرتی ہیں، مطلب ان کا اگر کچن میں کچھ بن بھی رہا ہوگا نا چولہے پہ، تو وہ اتار دیتی ہیں، نہیں آپ بنا لو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بھی ہمارے لیے اتنا تو کرتی ہے نا۔
تو مطلب یہ ہے کہ لائف اسی چیز کا نام ہے. اب دیورانی اور جٹھانیاں ایسا ایک رشتہ ہے نا کہ جن میں ڈسپیوٹ ہونا مسٹ ہے، مطلب کہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہم کبھی بھی لڑے ہوں. ہارڈلی بچوں پہ بھی ہم نہیں لڑتے. ایون کہ اگر ہماری صبح لڑائی ہوتی ہے تو ہم شام میں بالکل سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، یا اگر شام میں ہوتی ہے تو صبح ویسے ہی ہو جاتے ہیں. مطلب کہ لوگ ہم سے اکثر جو ہے نا ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار لڑائی تو ہوتی ہوگی، لیکن ہماری کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی. مطلب ہم بہت اچھے سے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب چیزیں بھی ایکسچینج، اگر کچھ اچھا میں نے بنایا تو میں ان کو دے دیتی ہوں، انہوں نے بنایا، یا بچوں کے لیے بھی مطلب ہمارا کافی اچھا ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا اگر آپ نے رہنا ہے، اور ہر لڑکی کو رہنا ہوتا ہے ایک ٹائم تک، سرٹن پیریڈ تک رہنا ہوتا ہے، تو آپ کو نا کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب اس سب کا نا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نا لائف کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بالکل بھول جائیں، اگنور کر دیں. نہیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں نا، اس کے بھی سرٹن رولز ہوتے ہیں جن کو آپ کو ضرور فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ رسپیکٹ دیں، ان ریٹرن اگر آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے تو پھر تو آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں. لیکن اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی نا، تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں. کہ سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے. اچھا، ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے، مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہمارے اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ رولز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فالو کرنے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، رہیں. وہ آپ کے ساتھ اگر اچھا ڈیل کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بالکل اچھا رہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی ذات جو ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو آپ کائنڈلی اپنے ساتھ یہ ظلم مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. ایک ٹائم تک آپ اپنے آپ کو ڈھالیں. اگر آپ کو ان ریٹرن کوئی پازیٹیو مل رہا ہے کہ دوسرے بھی آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ رہیں اس سسٹم کا حصہ. لیکن یار یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر ظلم کریں، ظلم برداشت کریں، زیادتیاں برداشت کریں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو اپنے کیس میں بتا رہی ہوں نا کہ اب مجھے کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں مطلب کہ الگ ہوں، مجھے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے. اور میرے ماشاءاللہ سے ہسبینڈ کی بھی عادت ہے کہ اگر میں سوئی ہوئی ہوں تو وہ مجھے بالکل بھی نہیں تنگ کرتے کہ اٹھو مجھے ناشتہ دو، ایون کہ وہ میرے اٹھنے کا انتظار کرتے رہیں گے. لیکن نا میری اپنی پرسنلی یہ عادت ہے کہ میں اپنی ذات سے نا کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ بس ٹھیک ہے، میں ٹائم سے اٹھ جاتی ہوں، ٹائم سے اپنے کام وغیرہ نپٹا لیتی ہوں. اور اس طرح سے نا آپ کی اپنی جب روٹین ہوتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں صبح اٹھنے کے اتنے فوائد ہیں نا، جس کی مطلب کہ جلدی اٹھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں نا کہ میں اگر کبھی بہت ریئر کیسز میں اگر میں کبھی دیر سے اٹھتی ہوں نا تو میرا سارا دن ڈسٹرب رہتا ہے. بائی دا وے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مدرز جو ہوتی ہیں نا، آپ کی ڈیوٹیز کبھی بھی نہیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں. بس میں جب بھی اپنے بچوں کی کبرڈ ڈرارز وغیرہ کھولتی ہوں نا، تو مجھے ان کو دوبارہ سے آرگنائز کرنا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بچیوں کی آسانی کے لیے اس طرح کے ڈرارز ان کو سیٹ کر کے دے دیے تھے عید کے دنوں میں. تو اب یہ میں نے کہا کہ اپنے لیے ایک اور کام بڑھا لیا ہے، مطلب کہ ہر تیسرے چوتھے دن جب میں اس ڈرار کو کھولتی ہوں نا تو اس کا وہ حشر نشر ہوا ہوتا ہے. پھر میں اس کو آرگنائز کرتی ہوں، اور ایک آدھ دن تک ہی رہتا ہے، تو پھر دوبارہ سے جو ہے نا چیزیں اسی طرح سے بکھر جاتی ہیں. لیکن اس چیز سے نا آپ کی بچیوں میں ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، کیا کہ مطلب کہ ایک اب تو وہ چھوٹی ہیں نا، ایج کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ نہیں بھائی، ہم نے اپنی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بچوں کے لیے پہلی درس گاہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں نا، خصوصاً اگر بیٹیوں کی مائیں ہیں نا، تو آپ کو بہت سنبھل کے اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں. آپ کے بچے، ظاہر سی بات ہے وہ بچے ہیں، ان کی اپنی جتنی بھی کیپیبلٹی ہے نا وہ اس کے اکارڈنگ کام کریں گے. وہ ان کا کام ہے کہ وہ بکھیریں گے، آپ دوبارہ سے سیٹ کریں. اور اس چیز کو نا آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ ان کو یہ ریئلائز ہو کہ نہیں بھئی ہم نے یہ چیز کرنی ہے. اب بچے گھر آتے ہیں تو یونیفارم وہ ادھر ادھر اتارتے ہیں، تو میں ان کے سامنے اٹھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو کہتی بھی رہتی ہوں کہ بیٹا اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا نا کہ جب وہ میچورٹی کی طرف جائیں گے نا تو وہ یوزڈ ہو جائیں گے کہ نہیں ہمیں یہ چیز یہاں رکھنی ہے. بس آج کا جو مورل تھا نا وہ یہی تھا کہ ہاؤس وائف ہیں آپ، مدر ہیں، بہن ہیں، سسٹر ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھائیں، تھوڑے سے لائف میں کمپرومائزز کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقت جیسا بھی ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں بھی اچھا وقت آئے گا. اور میں خود اسی امید پہ ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وقت آئے گا جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ہر چیز وصول ہو جائے گی. بس بچوں کی اچھی تعلیم وہ حاصل کر لیں، ان کی تربیت اچھی ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور یہ ٹائم تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.